السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ قرآن پاک ہمیشہ سے ہر دور میں سرچشمہ ہدایت رہا ہے اور غور و خوض کرنے والوں کے لیے اس میں بے انتہا رہنمائی ہے اگر ہم چاہیں لینا۔ پچھلے 3-4 دن مستقل کوارنٹائن میں رہتے ہوئے میں نے کچھ جو ہے وہ قوموں کے بارے میں پڑھا کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کچھ چیزیں جو آج کے دور کو میں کنیکٹ کرتا ہوں تو کچھ کامن چیزیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اس کا ریفلیکشن جو میں نے پڑھا۔ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر عذاب سے پہلے اللہ نے انسان کو آپشنز دیے تھے، یعنی اختیار دیا تھا اس عذاب سے بچنے کا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان بے بس رہا ہو، بے اختیار رہا ہو اور اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبا ہو۔ ہمیشہ اللہ نے کوئی نہ کوئی وارننگ سائنز دیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اسے پہچاننے میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن آپشنز یا اختیار، اللہ نے انسان کو اتنا با اختیار بنایا کہ اتنی بڑی بڑی آفات، اتنی بڑے جو قدرتی عذاب آئے اس سے پہلے بھی آپشنز ضرور رہا ہے۔ وہ آپشن کس طرح سے رہا ہے؟ وہ کبھی آسان آپشن تھے، کبھی مشکل آپشن تھے۔ مثلاً کبھی آپشن میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤ، اب اس کے بدلے میں آپشن کیوں مشکل تھا؟ سامنے فرعون، اسی طرح نمرود، شداد، یعنی اس طرح کے لوگوں کے اگینسٹ جا کر آپ نے اللہ کے پیغمبر کی بات ماننی، مشکل کام ہے۔ اس میں کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ نہیں مانے۔ کچھ عذاب ایسے تھے جو بڑے سمپل سے تھے، مطلب انسٹرکشن جو تھی بڑی سمپل سی تھی، بڑا آسان کام تھا، لوگ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ قوم سمود سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو تنگ مت کرنا۔ لوگوں نے اس کو تنگ کیا، اس کی دم کاٹ دی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانا، بڑی سمپل سی بات تھی، پورا ہفتہ کھاؤ پکڑو، کوئی ہفتے کے دن نہیں پکڑنا۔ لوگوں نے اتنی چھوٹی سی سمپل سی انسٹرکشن کو نہیں مانا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپشن تھا عذاب سے پہلے اور بڑا آسان آپشن تھا بعض کیسز میں، لیکن وہ آسان سی بات جب نہیں مانی لوگوں نے تو اللہ کا بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ان پر آیا۔ آج کے دور سے اگر میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو آج کا دور کا جو ایک عذاب ساری دنیا پر آیا ہوا ہے کرونا وائرس کی صورت میں، بڑے آسان آپشن اللہ نے دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے بچنے کے لیے جاؤ جہاد کرو، جنگیں لڑو سرحد پہ جا کے، کوئی مشکل کام نہیں، بڑی آسان سی احتیاط۔ جب اللہ نے عذاب دیا ہے تو لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات بھی پہنچائی ہے کہ اس سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میڈیا ہو گیا، ڈاکٹرز ہو گئے، اسکالرز ہو گئے، چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے، یہ واحد علاج ہے۔ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہاتھ دھو لیجئے ہر تھوڑی دیر بعد، لوگ نہیں دھونے کو تیار ہیں۔ کرفیو لگا دیا، لاک ڈاؤن کر لیا، فورسز آ گئیں، لوگ نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ آج بھی آپ جائیں تو سارا دن بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف کیسز جو آپ کے اپنے علم میں ہوں گے، لوگ جو ہے آج بھی محلے میں جو ہے وہ جمع ہو کے بیٹھے ہوئے۔ چھوٹی سی انسٹرکشن ہے ہمارے سامنے، دونوں طرح کی قومیں جو پہلے سروائیو کر گئیں، جنہوں نے انسٹرکشن کو فالو کیا، اس کی ایگزامپل بھی آج ہمارے پاس چائنا، رشیا، افغانستان اور دیگر ممالک کی صورت میں موجود ہیں، ساؤتھ کوریا، جنہوں نے فوری طور پہ ان چیزوں پر عمل کیا، ان انسٹرکشن کو فالو کیا، آج وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسی قومیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کو نہیں مانا، وہ اٹلی اور ایران کی صورت میں موجود ہیں، انجام بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، مزید ممالک میں بھی یہی چیز چل رہی ہے کہ نہیں مان رہے لوگ، سمپل سی انسٹرکشن ہے، اتنے بڑے عذاب کو ٹال سکتی ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پھر جو قوم اتنی سی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، یعنی جہالت کے اس درجے پر پہنچ گئی ہو جہاں اتنی چھوٹی سی انسٹرکشن ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھ جائیے، کوئی نہیں کہہ رہا سرحدوں پہ جا کے جنگ لڑیں، لیکن نہیں ماننے کو تیار ہے۔ اب تو پہلے تو یہ تھا کہ جی وہ کام پہ جانا ہے، روزگار، اب تو سب بند ہے نا، ابھی بھی آپ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ ٹائم ہے
اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم، اس پہ میں مزید بات کروں گا اگلی ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، اسٹریس انزائٹی کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم آگے اگلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ آج کا پیغام بڑا سادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن کو پچھلی قوموں کی طرح اگر نہیں مانتے تو یقین جانیے پھر ہمارا حال بھی وہ ہوگا کہ گھروں میں لاشیں ہوں گی، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو مذاق نہیں لیجیے، اس کو مذاق آج تو ہمارے پاس ایگزامپلس کی صورت میں موجود ہیں ایسے ممالک جن کا حال دیکھ کر انسان کی روح کپ کپ آ جاتی ہے کہ یہ اتنی آسانی سے جس سے بچا جا سکتا تھا، جس کے لیے کوئی مہنگی ادویات نہیں خریدنی تھی، کوئی مہنگے انجیکشن نہیں لگانے تھے، کوئی آپریشن تھیٹر میں جا کے آپریشن نہیں کروانا تھا جس سے بچنے کے لیے، صرف گھر میں بیٹھنا تھا۔ اور گھر میں بھی کیا کر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا جا سکتا تھا۔ یہی اس کی دوا تھی۔ بعد میں ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ دوا کیوں نہیں لی۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس 1 ملین فالوورز ہوں یا ایک ہی فالوور کیوں نہ ہو، آئیے آگے ایسی ویڈیوز بنائیے، لوگوں کو مایوسیوں سے نکالیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے۔ ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے اویئرنیس کی۔ یہ قوم ڈنڈے کے صورت میں، لوگ کہتے ہیں ڈنڈے سے چلے گی، نہیں بھائی، ڈنڈا بھی چلا کے دیکھ لیا، فورسز بھی آ گئی ہیں، سب کچھ آ گئی ہیں، چھتوں پہ بیٹھ کے گیدرنگ لگائے ہوئے ہیں، محلوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کہاں تک ہماری فورسز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پابند کرے گی؟ ہمیں خود آگے آنا ہوگا، جتنی یوتھ ہے اس کو آگے آنا ہوگا۔ لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اپنے محلے میں اب سے سٹارٹ کیجئے، آپ کے پاس اگر ایکسیس ہے ٹیکنالوجی کا، آپ اس پہ آئیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے اسکالرز، بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک راہ چلتا ہوا انسان جو شاید کبھی اسکول بھی نہ گیا ہو، اس کی بات ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ڈگری کا ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ تھوڑا سا آپ کے اندر اپنے معاشرے کے لیے درد ہونا چاہیے، وہ درد بھری آواز سے آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوئیے، اور بھلے ایک ہی فین آپ کا کیوں نہ ہو، ایک ہی فالوور کیوں نہ ہو، اس تک اپنے پیغام کو لازمی پہنچائیے۔ اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کو اسی طرح کی کیمپین کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے اور اپنے اپنے پیاروں سے کنیکٹ ہوئیے، لیکن ڈیجیٹلی، ناٹ فزیکلی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔